السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، مستقل جو ہے وہ رمضان کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں مستقل سوالات آ رہے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے تھے کہ جو دینے میں شرم محسوس ہوتی تھی، لہذا پچھلے 20-25 دن سے ان سوالوں کو اوائڈ کر رہا تھا۔ لیکن بعض ہماری بہنوں نے بہت ہی پریشر ڈالا کہ مولانا صاحب اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں کریں گے تو آخر کون کرے گا۔ اس بنیاد پر ان کے سوالات کو ہم نے 20-25 دن سے جو آ رہے تھے وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا، نوٹ کر لیا اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سلسلے وار رمضان پر ساری گفتگو کر لی جائے مسائل کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے الگ الگ جو ہے وہ ایک روزانہ گفتگو کریں گے۔ اور آج جو سب سے پہلا اس کا سلسلہ ہے تو اس کا عنوان ہم نے دیا ہے کہ روزہ اور روزے سے متعلق مسائل۔ تو سب سے پہلے آج جو مسائل ہیں وہ صرف عورتوں سے متعلق ہیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا لڑکیوں پر روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں، لڑکیوں پر روزہ جو ہے جب ان کو ماہواری آ جائے تو اس کا مطلب وہ شرعی لحاظ سے بالغ ہیں اور ان پر روزہ فرض ہو گیا ہے، لہذا اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی بچی کو 9 برس سے پہلے خون آیا تو اس پر روزہ ہے یا نہیں، کیونکہ عموماً شریعت نے 9 سال سے کم والے کو نابالغ مانا ہے۔ تو اگر 9 برس سے پہلے کسی بچی کو خون نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ہے اور اس کے اوپر روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو 55 برس کے بعد خون آیا اور وہ خون جو ہے وہ سرخ یا کالا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ہے اور وہ اس کو خون نہیں مانے گی، روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے، بعض مسائل سے، کہ 60 سال تک بھی بعض عورتوں کو ماہواری آتی ہے، تو یہ مینسز جو 60 سال تک آتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 55 سال کے بعد اگر آیا ہے تو ایسی شکل میں وہ سرخ یا ایک دم کالا ہونا چاہیے، تبھی وہ مینسز مانا جائے گا، ادروائز یہ مانا جائے گا کہ یہ بیماری ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں کسی بھی وقت افطار سے کسی بھی وقت حیض آ جائے، یعنی پیریڈ شروع ہو جائے، بھلے وہ سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے ہی حیض آیا ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے بھی آیا ہے، بلکہ آدھا منٹ پہلے بھی آیا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ایسی شکل میں یہ روزہ ٹوٹ گیا۔ گھر پہ اس نے دن بھر روزہ رکھا تھا لیکن روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا لازم ہے۔ پوچھا یہ مولانا صاحب اگر حیض آ رہا تھا اور دن میں کسی وقت حیض ختم ہوا تو روزہ شروع کر دے یا کب سے؟ دن میں جس وقت بھی حیض آنا بند ہوا ہے اسی وقت سے اس کو روزے کی حالت اختیار کر لینی چاہیے اور لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ کسی کے سامنے نہیں، روزے کی حالت ہی اختیار کرنا اس کے اوپر واجب ہے، لیکن جس وقت سے بھی آدھا ٹائم روزہ رہی تو بھی جو ہے اس کے یہ روزہ مانا نہیں جائے گا، اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ مولانا پوچھا گیا ہے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کب کریں؟ دیکھیں، جن کے روزے بھی عورتوں کے چھوٹتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ایسی شکل میں جب آدمی کی ماہواری ختم ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو لازم ہے کہ وہ اس کو قضا کرے۔ اب اس کا افضل وقت تو قضا کا ہے کہ جیسے ہی ماہواری ختم ہوئی اور رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کم سے کم اگلے رمضان سے آنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے رمضان تک اگر اس نے قضا نہیں کیا تو اس کے اوپر سے روزہ معاف ہے، بلکہ روزہ پوری زندگی میں ہر حال میں اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر اس حال میں یہ انتقال کر گئی تو یہ گویا تاریخ صوم مانی جائے گی، اور یہ جو زندگی میں لیٹ کرتی رہی تو لیٹ ہونے کا گناہ بھی مل سکتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے
اس کو کر لینا چاہیے، اور افضل وقت اس کا فوراً ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو اس روزے کی قضا ادا کریں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ہم بستری کی وجہ سے ناپاک ہوئی مگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ دیکھیں، اگر یہ پاک ہوئی ہے اور سحری کا وقت ابھی باقی تھا اور لاپرواہی اور کاہلی کی بنیاد پر یہ نہیں اٹھی، تو ایسی شکل میں سحری کے وقت ختم ہو جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے دن وہ روزہ نہ رکھے، اگلے دن اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، بھلے وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کا وقت اس کے اوپر گزرا ہو تب بھی اس کو روزہ رکھنا ہے، سحری تو درکنار ہے۔ اگر فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی ہے اور وہ رات میں پار ہو چکی تھی تو اسی حالت میں وہ روزہ رکھے، اللہ سے توبہ کرے، فجر کی نماز جو چھوٹی ہے اس کے لیے توبہ کرے اور روزہ وہ رکھ لے، چاہے سحری کھائی ہو اور چاہے سحری نہ کھائی ہو۔ پوچھا گیا ہے کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں؟ ایک دم کر سکتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، کیا شوہر کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹنا، پیار کرنا، بوسہ لینا وغیرہ جائز ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، حالانکہ ایسے لیٹنا اور پیار کرنا اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس پیار کرنے سے ہم جمع کر بیٹھیں گے یا ہم کو انزال ہو جائے گا عورت یا مرد دونوں میں سے کسی کو، تو پھر ایسی شکل میں پیار کرنا اور بوسہ لینا مکروہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے بغیر کپڑے کے میاں بیوی ایک ساتھ لیٹے رہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پیار کیا تو ایسی شکل میں چاہے جمع کا خطرہ ہو اور چاہے انزال کا خطرہ ہو یا نہ ہو، روزہ مکروہ ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں انزال ہو گیا تو ایسی شکل میں جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ صرف روزے کی قضا لازم ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، کبھی کبھی شوہر زبردستی صحبت کر لی اگر روزے کی حالت میں تو کیا کیا جائے؟ بیوی اگر چاہ رہی تھی یا نہیں چاہ رہی تھی، شوہر نے اگر زبردستی کی تو لازم ہے دونوں کو قضا بھی ادا کریں اور کفارہ بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ کفارے کی پوری بحث آئے گی کہ کفارہ کیا ہے۔ 60 روزوں کو لگاتار رکھنے کا نام کفارہ ہے، زیادہ یہ 60 روزہ رکھیں تو انشاءاللہ آگے اس پر ہم پوری تفصیلی بات کریں گے۔ اگر 60 روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کریں۔ بہرحال اگر زبردستی بھی شوہر نے کی ہے تو دونوں پر قضا لازم ہوگی، کیونکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں کی رضامندی ہو جاتی ہے، اس بنیاد پر دونوں کو گھر کے اسٹارٹنگ شوہر کی طرف سے ہوئی ہو یا اس کا الٹا کر لیں کہ بیوی کی طرف سے ہوئی ہو تو بھی دونوں کے اوپر جو ہے وہ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ پوچھیں گے حضرت، اگر عورت سے لطف اندوز ہوئی اور انزال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا روزے کی حالت میں شرمگاہ میں دوا رکھنا یا ٹپکانے کیا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے، اور چونکہ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دوا شرمگاہ میں ٹپکائی جاتی ہے تو وہ پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ ابھی میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا بھی، ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں ڈاکٹر نجمی صاحب، یہاں سرجن بھی ہیں، ان سے بھی میں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ شرمگاہ میں جو بھی چیز ٹپکائی جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچے دانی تک جاتی ہے لیکن پیٹ میں نہیں جاتی ہے۔ اگر یہ بات محقق ہو جائے کہ پیٹ میں نہیں جاتی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پیٹ میں جاتی ہے تو پھر دوا روزے کی حالت میں اگر دوا رکھی گئی ہے اور ٹپکائی گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر یہ دوا روزے کی حالت سے پہلے رکھی گئی ہے تو ایسی شکل میں پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میں پریگننٹ ہوں تو کیا روزہ چھوڑ سکتی ہوں، اور اگر چھوڑ دوں تو فدیہ دوں گی؟ دیکھیں، جو بھی عورتیں حاملہ ہیں یا پریگننٹ ہیں تو ایسی شکل میں ان کو اختیار ہے، چاہے وہ روزہ رکھ لیں اور چاہے تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ کر وہ فدیہ ادا کر دیں تو چلے گا۔ فدیہ صرف اس شکل میں ہوتا ہے کہ جبکہ یہ ہو جائے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ابھی تو یہ پریگننٹ ہے، جب پریگننسی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس روزہ کی قضا لازم ہوگی، لیکن اس میں جو ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔
اگر ایسی عورت کو پوچھا گیا ہے کہ اگر ایسی عورت کو حاملہ تھی، روزہ رکھ لیا اور بعد میں اس کو تکلیف ہو گئی، یا دودھ پلانے والی عورت ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا، پھر تھوڑے دیر کے بعد معلوم ہوا، آدھا دن کے بعد، کہ بچہ بھوکا ہے اور نقصان ہو رہا ہے اور بچہ بہت ستا رہا ہے، اس بنیاد پر اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف روزے کی قضا لازم آئے گی۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی عورت نے روزے کا فدیہ دے دیا اور بعد میں روزے پر قادر ہوئی تو کیا حکم ہے؟ یعنی روزے کا پہلے فدیہ دے دیا اور دینے کے بعد بیماری کی وجہ سے دے دیا اس نے، اب یہ بیماری اس نے پہلے سمجھا تھا کہ نہ ختم ہونے والی ہے، ہماری عمر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے بڑھاپا ہے، تو بڑھاپا تو کبھی بھی جوانی میں چینج نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اب تو یہ لگاتار آپ کو لگی رہنی ہے، لیکن آدمی اگر اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا اور اس کا فدیہ دے چکا تھا اس روزے کا، تو اب اس کے اوپر دوبارہ اس کی قضا بھی لازم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ دودھ پلانے سے مولانا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، دودھ پلانے سے روزہ قطعی نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی لپسٹک لگاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ لگانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ لپسٹک کا کے جو ذرات ہیں وہ منہ میں نہیں جانے چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر بیوی نے نفلی روزہ رکھا اور شوہر گھر پر نہیں تھا، شوہر آ گیا تو روزہ توڑوا سکتا ہے؟ ایک دم توڑوا سکتا ہے، اگر وہ توڑے گی تو اس کا کفارہ اس کو نہیں بلکہ قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اگر شوہر موجود تھا اور بیوی نے بغیر اجازت رکھا تو شوہر کے کہنے پر روزہ توڑنے کا اختیار ہے؟ ایک دم اختیار ہے، کیونکہ اس نے اجازت نہیں لی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں صحبت کی مگر بیچ میں خوف خدا سے رک گیا اور انزال نہیں ہوا تو کیا حکم ہے؟ تو ایسی شکل میں چونکہ دخول ہو گیا ہے لہذا اس شکل میں کفارہ لازم ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی پوچھا ہے مولانا اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ لیٹا تھا، پیار ہی کرتے وقت انزال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس میں قضا آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھ لیا مگر حمل یا دودھ پلانے کی وجہ سے، اس کا جواب تو ابھی میں دے چکا ہوں، دوبارہ آ گیا ہے، وجہ سے مجبوراً روزہ توڑنا پڑا تو کیا حکم ہے؟ اگر مجبوراً روزہ توڑنا پڑا تو ایسی شکل میں اس عورت کو پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی۔ پوچھا مولانا اگر کھانا پکاتے وقت بھول گئی اور کچھ کھا لیا بعد میں یاد آیا تو کیا حکم ہے؟ یہ تو حدیث ہے سراہتن کہ اگر کوئی بھول کر کھا لیا پی لیا تو ایسی شکل میں روزہ قطعی نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو کھاتا پیتا دیکھے تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، جب وہ کھا پی چکے تب بتائیے کہ کیا روزہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ چاہتا ہے اس کو کھلانا، لہٰذا آپ کو کیوں تکلیف ہے کہ آپ بیچ میں بول کر کے اس کے کھانے کو روکے؟ کھانے دیجیے، ہم کو حسد ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں رہے یہ کھا رہی ہے، بہرحال اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا کہ مولانا اگر جان بوجھ کر کھانا پکاتے وقت میں نے کھانا چکھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کھانا چکھا گیا ہے، صرف چکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان پر ذائقہ گیا ہے، پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی، جیسے آپ پانی کلی منہ میں لیتے ہیں تو ذائقہ پانی کا محسوس ہوتا ہے، یا مسواک کرتے ہیں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کوئی چیز اندر نہیں جاتی، تو اگر چکھا گیا ہے اور چاہے جان بوجھ کر چکھا ہے چاہے انجانے میں چکھا ہے، دونوں شکل میں روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا کیا رمضان میں شادی کر سکتے ہیں؟ ایک دم کر سکتے ہیں، رمضان میں شادی کوئی منع بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت کیا رمضان میں عورتیں تیل لگا سکتی ہیں؟ ایک دم تیل لگا سکتی ہیں، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا روزے کے لیے جو روزے کے مہینے میں ماہواری اگر آ جائے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم کو ماہواری فلاں تاریخ کو آتی ہے، لہٰذا اگر وہ ٹیبلٹ کھا کر کے اپنی ماہواری کو آگے کر لیں تو ایسا کر سکتی ہیں، کرنا تو جائز ہے، کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ میں اس روزے کی قضا جب بھی کروں گی تو ہم کو رمضان کے روزے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ابھی سب لوگ روزہ گھر میں رکھ رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ رکھنا آسان ہے، بہرحال اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ آخری سوال اس میں جو آیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے اگر کسی کی عادت، پوچھا جائے کسی عورت کی عادت 4 دن ماہواری کی تھی، 5ویں دن اس نے روزہ رکھ لیا مگر بعد میں کچھ اسپاٹ نظر آئے تو کیا حکم ہے؟ گویا کہ یہ 4 دن والی عورت کی جو عادت 4 دن کی تھی
ये अब बढ़ करके 5 दिन हो गई है। लिहाजा जैसे ही स्पॉट उसने देखा, कोई धब्बा देखा कपड़े पर, जिसका मतलब इसका रोजा टूट गया और इसकी आदत 5 दिन की हो गई। फिर लिखा हुआ है कि फिर 7वें दिन इसको लगा कि मैं पाक हो गई हूँ, लिहाजा रखा। हालांकि 6ठा दिन भी कुछ नहीं था। जो 6ठा दिन भी नहीं था तो उसका भी रोजा तो उसको कफारा करना ही करना है, लिहाजा 6ठे दिन की भी कफारा करेगी और 7वें दिन जो उसने रख लिया है वो रख सकती है, क्योंकि उसको कोई धब्बा और कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से कदा तो उसके ऊपर 7वें रोजे की नहीं होगी, लेकिन 6ठे रोजे की उसके ऊपर कदा होगी और 5वें रोजों की भी होगी, क्योंकि 5वें रोजे में तो उसने धब्बा देख ही लिया। तो अपनी आदत के मुताबिक वो ये समझ रही थी कि मेरी आदत 4 दिन की है, लेकिन अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि नहीं, उसकी आदत 5 दिन की हो गई है। इसी तरीके से पूछा गया है, मौलाना साहब, औरतें क्या पेस्ट कर सकती हैं, टूथ पेस्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती है रोजे की हालत में? इसमें 2 राय हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि टूथपेस्ट और ब्रश करना मकरूह है, कुछ लोगों की राय ये है कि टूथपेस्ट और ब्रश किया जा सकता है। हकीकत में जो लोग मकरूह कहते हैं वो एहतियाती पहलू अख्तियार करते हैं कि हो सकता है कि टूथपेस्ट करते वक्त कुछ जर्रात जो है मुंह में चले जाएं। इस बुनियाद पर एहतियात के तौर पर उन्होंने मकरूह का फतवा दिया है, और जिन लोगों ने जायज कहा है उसी बुनियाद पर कहा है कि सिर्फ टूथपेस्ट मुंह में जायका महसूस होता है, अगर पेट में कोई चीज नहीं जाती है तब तक रोजा नहीं टूटता है। कई एक सवाल जो है वो ऐसी औरत के बारे में पूछे गए हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो उनके सिलसिले में मैं पहले 4 पॉलिसी बयान कर देता हूं ताकि बात आपको वाज़ेह हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि दूध पिलाने वाली औरत, इसके रोजा रखने और रोजा तोड़ने दोनों के जो अहकामात हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो खुद फैसला करे कि अगर हम दूध पिलाएंगे तो बच्चा जो है वो परेशान होगा, तो ऐसी शक्ल में उसको अख्तियार है कि रोजा न रखे। दूसरी चीज ये है कि अगर उसे ये खतरा है कि अगर मैं दूध पिलाऊंगी तो मैं खुद कमजोर हो जाऊंगी और रोजा मैं नहीं रख पाऊंगी, तो ऐसी शक्ल में भी उसको अख्तियार है। और अगर वो खुद रोजा रखना चाहती है लेकिन मुस्लिम डॉक्टर जो हराम हलाल को जानता है वो ये कह रहा है कि आपका रोजा रखना आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी सेहत के लिए मुदिर है, तो फिर ऐसी शक्ल में उसको चाहिए कि वो रोजा न रखे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर किसी औरत ने, दूध पिलाने वाली औरत ने रोजा रख लिया और अब दरमियान में उसको अगर रोजा तोड़ना पड़ गया, चाहे अपनी वजह से और चाहे बच्चे की वजह से, बहरहाल वो रोजा तोड़ने का अख्तियार रखती है, उसको रोजा तोड़ देना चाहिए। और इस रोजा तोड़ने के बाद जो है ना, उसको कोई कफारा नहीं आएगा, बल्कि इस रोजे की कदा उसको करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर वो ये समझे, पूछा गया है कि मौलाना साहब दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोजा रखना अफजल है या रोजा छोड़ना अफजल है? देखिए, ये हालात पर डिपेंड करते हैं। अगर औरत जो है बहुत अच्छी सेहत वाली है और वो जानती है कि मैं दूध पिलाऊंगी तो ना मुझे, मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है, ना बच्चे को जो मतलब बच्चे की को कोई कमी वाक़ होगी, तो ऐसी शक्ल में जो है वो रोजा रखना उसके लिए अफजल है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी खतरा उसको महसूस हो रहा है तो रिस्क न ले, ना अपनी सेहत के लिए ना बच्चे की सेहत के लिए, वो रोजा छोड़ सकती है। तीसरी बात इसमें ये पूछी गई है कि मौलाना साहब ये रोजा जो औरत छोड़ेगी तो कभी कभी 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाती हैं औरतें, तो सवाल ये है कि 2 रमजान उसके ऊपर 60 रोजों की जो है वो उसके ऊपर कदा हो जाएगी, या कम से कम 58-59 रोजों की कदा हो जाएगी। तो क्या ऐसी शक्ल में ये मुमकिन है कि वो रोजा रखने के बजाय फिदिया अदा कर दे, यानी रोजा रखने के बजाय वो फिदिया दे दे, तो क्या ऐसा चल जाएगा? देखें, ऐसी शक्ल में हर हाल में उसको रोजा रखना ही रखना है, वो फिदिया कतई नहीं दे सकती है। तो जब तक कि इस बात का यकीन नहीं हो जाता है कि फिदिया यानी उसका उसी वक्त उसी आदमी या औरत को देना पड़ता है जब उसे मालूम हो जाए कि मैं अब कभी जिंदगी में रोजा नहीं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगी, ऐसी शक्ल में ही जो है वो फिदिया होता है। तो वो या तो बूढ़ा आदमी के लिए होता है या एक ऐसा मर्द है जिसकी वजह से वो रोजा उसने छोड़ा है, वो मर्द उसके जिंदगी के साथ है और वो कतई अब उसको मर्द हट नहीं सकता, ऐसी शक्ल में ही रोजा जिसका फिदिया अदा किया जा सकता है। और वैसे जो पूछा गया है
کہ محض جو ہے اس کے اوپر چونکہ 60 روزے تقریباً ہو گئے ہیں تو اب وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روزے 60 ہیں لیکن اللہ نے دن ایک سال میں 360 دیے ہیں، لہذا وہ روزہ رکھے گی، قضا کرے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک فدیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک روزے کے بدلے میں جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ 1 کلو 750 گرام جو ہے وہ گیہوں، یعنی 1 کلو 750 گرام گیہوں کی قیمت برابر ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. یا یہ کہ ایک مسکین کو دن بھر میں 2 وقت کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کتنا منیمم آپ کھاتے ہیں اتنا کھانا، ان دونوں شکل میں جو بھی مناسب سمجھیں وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تعلق تھا، یہ سوال تھا اس کے بارے میں، کیا کہتے ہیں، دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں. اور دوسری بات جو پالیسی کے طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سوالات اس سے ریلیٹڈ آئے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہیں، حمل سے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ جو حمل سے ہے وہ بچے کو نقصان پہنچے گا تو ایسی شکل میں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یا یہ کہ وہ سمجھتی ہے عورت کہ مجھے تکلیف پہنچے گی تو بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر یہ نہیں سمجھ پا رہی ان باتوں کو، بلکہ مسلم ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے اور تمہارے بچے دونوں کے لیے یا کسی ایک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہ ڈاکٹر مسلمان ہونا چاہیے اور ایسا مسلمان ہونا چاہیے جو روزے کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں وہ باتیں جو جانتا ہو. اسی طرح پوچھا گیا ہے مولانا حاملہ کا روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی بتایا دودھ پلانے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت کی صحت کیسی ہے، بچہ جو پریگنینسی ہے جس بچے کی اس کی صحت کیسی ہے، یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کر پائے گا. لیکن اگر وہ چھوڑے گی تو ایسی شکل میں اس کے اوپر قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں لازم آئے گا. یا اسی طریقے سے اس نے روزہ رکھ لیا حاملہ عورت نے، پریگننٹ عورت نے، اور اس کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ نہیں اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اور اس نے روزے کو توڑ دیا، تو پھر ایسی شکل میں اس روزے کا کفارہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اس روزے کی ایک قضا ہے، قضا اس کو پوری کرنی پڑے گی. یہ تو حاملہ عورت کے بارے میں اور دودھ پلانے والے عورت کے بارے میں بنیادی طور پر باتیں تھی. اب جو سوالات آئے ہوئے ہیں پھٹ کر وہ میں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پوچھا گیا ہے کیا دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی، دودھ کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے بلکہ دودھ جو ہے وہ نکلتا ہے، لہذا دودھ سے پلانے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹے، قطعی روزہ نہیں ٹوٹا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر غروب آفتاب میں تھوڑا سا وقت باقی تھا اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ 1 منٹ بھی باقی رہے گا روزے میں سورج ڈوبنے میں، اگر جو ہے وہ عورت کو حیض آ گیا تو پھر ایسی شکل میں اس کو جو ہے وہ روزہ توڑنا پڑے گا اور وہ روزہ اس کا مانا نہیں جائے گا، اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب سحری کے وقت حالت جنابت میں تھی اور غسل نہیں کر پائی تو کیا روزہ نہیں رکھ سکتی؟ ایک دم روزہ رکھے گی. اگر سحر کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو بھی وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھے. اور اگر خدا نہ خواستہ فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلی اور ناپاکی کی حالت میں رہی اور نیت کر لیا ہے روزے کی تو ایسی شکل میں روزہ ہو جائے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ نماز اگر چھوڑے گی تو نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا. پوچھا گیا مولانا صاحب سحری نہ کھائی تو کیا روزہ نہیں ہوتا ہے؟ سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھایا ہے، بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے گا تو روزہ ہو جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ حضرت سحری رات میں دیر سے کھانا کھایا، یعنی سحری تو نہیں کھایا، رات میں کھانا دیر سے کھایا اور اسی کو سحری مان لیا تو سحری کھانے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، سحری کا یہ ثواب نہیں ملے گا. سحری جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے، وہ سحری ہے کہ جو سویا جائے اور اٹھا جائے اور اٹھنے کے بعد کھانا کھایا جائے، اس کو سحری کہتے ہیں. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. پوچھا گیا اگر شوہر نے شہوت سے رمضان میں پکڑ لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک کہ انزال نہیں ہوتا ہے تب تک نہ روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر شوہر نے پکڑ لیا اور شوہر کو انزال ہو گیا تو ایسی شکل میں جو ہے چاہے وہ توبت کیے بغیر ہو گیا، توبت کیے بغیر ہوا تو بھی اس کو روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے.
اس بات کو نوٹ کر لیں، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ 60 روزے لگاتار ہے۔ پوچھا گیا کیا غیروں کے یہاں افطاری بھیجی جا سکتی ہے، یعنی غیر مسلمین کے یہاں بھیجی جا سکتی ہے؟ پوچھا گیا آخری عشرے میں حید نہ آئے، دوا کھا کر روزہ رکھا تو کیا روزہ مانا جائے گا؟ روزہ تو مانا جائے گا، لیکن جب یہ اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، بقیہ آخری عشرے میں سب کچھ کر سکتی ہے، دعا پڑھ سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر دوا کھا کر اس نے آخری عشرے میں اپنے پیریڈ کو آگے پیچھے کر لیا تو ایسی شکل میں روزہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا آخری عشرے میں حیض آ گیا تو طاق راتوں میں کیا اعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید کو چھو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہے نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہ مسجد میں نماز جا سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن اور نماز کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، اور مسجد میں داخل نہیں ہوں گے، بقیہ ساری چیزیں طاق راتوں کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ رمضان میں رات میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، ایک دم مل سکتے ہیں؟ یہ لوگوں نے غلط مسئلہ مشہور کر دیا ہے کہ میاں بیوی رات میں نہیں مل سکتے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامُ الرَّفَثُ، یہ قرآن مجید نے باقاعدہ صراحتاً اس کی اجازت دی ہے کہ عورتیں جو ہیں، مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں سے راتوں میں مل سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوچھا گیا ہے جو روزے حمل کی وجہ سے چھوٹے ہیں تو اس کا فدیہ دے سکتے ہیں یا قضا؟ ابھی میں نے بتایا کہ لازم ہے کہ اس کی قضا ادا کی جائے۔ فدیہ اسی وقت ہو سکتا ہے، دو ہی وجہ ہو سکتی تھی فدیہ دینے کی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، جس مرد کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے وہ مرد زندگی کے ساتھ ہے، لہذا اب اس کو فدیہ دینا ہی دینا ہے بقیہ، کیونکہ اس کو مرد ہٹنا نہیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، تو آنے والے دن میں مزید بوڑھا ہوگا، جوان تو ہو نہیں سکتا ہے وہ، لہذا ایسی شکل میں وہ روزے کا فدیہ دے گا، بقیہ جو ہے روزے کا فدیہ کوئی نہیں دے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ شوہر روزہ نہیں رکھنے سے آ کر کہتے ہیں کہ کھانا پکاؤ، یعنی روزہ نہیں رکھتا شوہر اور آ کر کہتا ہے کھانا پکاؤ، تو کیا انکار کر سکتی ہیں؟ میری سمجھ سے کہ دیکھیں زندگی گزارنے کے یہ سب طریقے نہیں ہوتے۔ لڑائی کرنے کے لیے تو اگر حکم کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ روزے کی حالت میں آپ کھانا نہ پکائیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مجبوری درجہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن شوہر جو بیوی سے زبردستی کھانا پکوا رہا ہے وہ یقینی بات ہے کہ گنہگار ہے، اگر اس کو شرعی عذر جو ہے وہ شرعی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب شوہر بہت غصہ والے ہیں، کھانے میں کچھ بھی کمی آ جاتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں نمک کو چکھا جا سکتا ہے؟ یا مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں، عزت کا سوال ہے، تو کیا ایسے موقع پر جو ہے وہ نمک چکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں نمک ایسی شکل میں چکھا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے چکھنے کے بعد اس کو حلق میں نگلا نہیں جائے گا بلکہ تھوک دیا جائے گا، تو اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا ہے کہ روزے میں صحبت کر لیا تو کیا کرے؟ روزے میں صحبت اگر کسی آدمی نے کر لیا روزے کی حالت میں تو ایسی شکل میں دونوں کے اوپر 60 روزے کفارے کے ہیں، کفارہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ پوچھا گیا ہے مولانا ہندوستان میں روزہ شروع کیا، اس کے بعد دبئی چلی گئی، وہاں 29 روزہ تھا، ہندوستان میں 30 کا تھا، اب میرا بھی 29 ہو گیا تو کیا قضا آئے گی؟ تو ایسی شکل میں جب یہ وہاں پہنچی اور اس کا 29 ہو گیا ہے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ مان لیا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنا روزے کا کفارہ ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا دونوں وقت کھلایا جائے، یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور بھی ہیں لیکن یہ دونوں اصل ہیں، بقیہ جو غلام کی آزادی کی بات ہے، لیکن یہ کہ 60 روزے رکھے جائیں یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب اگر رمضان کے روزے شرعی عذر سے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں ہم لوگ جو اس کی قضا کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا رمضان میں ملے گا؟ اور شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹا ہے
اور وہ بندی جو ہے رمضان کے بعد روزہ رکھ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہے۔ پوچھا گیا اگر میاں بیوی ایک ساتھ لیٹے اور پیار ہی میں انزال ہو گیا تو کفارہ بھی لازم ہے یا یہ محارہ کی صحبت نہیں کیا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نے پہلے بتایا کہ اگر انزال ہو گیا تو لازم ہے کہ جو ہے وہ اس کا کفارہ بھی ادا کرے، اور کفارہ میں نے اوپر ابھی ذکر کیا۔ پوچھا گیا اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی سے اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر غلطی سے کوئی آدمی کھا پی رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ روزے سے تھا تو کیا مجھے اس کو یاد دلانا چاہیے یا یہ کہ اس کو کھانے پینے دیتا رہنا چاہیے؟ دیکھیں اگر وہ کوئی کھا رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے، آپ خاموش رہیے۔ جب روزہ کھا پی کے کنارے ہو جائے تب اس کو کہنا چاہیے بھائی کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، اللہ اس کو کھلانا چاہتا ہے، لہذا ہم کو جو ہے وہ اس قسم کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا مگر بعد میں ہم نے یہ سمجھ لیا اپنے طور پر کہ اب تو روزہ میرا ٹوٹ ہی گیا، لہذا اب میں نے روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کھا لیا، تو میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو ایسی شکل میں جو ہے جب پہلے جو کھایا تھا انجانے میں اس میں روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اب جو اس نے کھایا دوبارہ جان بوجھ کر کے یہاں سے روزہ ٹوٹ گیا، اگر وہیں پہ رک جاتا یا رک جاتی تو ایسی شکل میں جو ہے وہ روزہ نہ ٹوٹتا۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی روزہ رکھائی یا روزہ کشائی کی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ لیکن یہ روزہ رکھائی اور روزہ کشائی جو ہے نا یہ تو ہندوستانی لوگوں کی اپنی دین ہے، کوئی ایسی بات سنت میں نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں کوئی بچہ پہلی مرتبہ روزہ رکھا تو اسے خوشی ہوتی ہے، تو خوشی کے طور پر وہ افطاری وغیرہ زیادہ بنا لے یا دو چار لوگوں کو محلے والوں کو بلا کر کے جو ہے وہ افطاری کرا دے، تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ بہرحال سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور سنت سمجھ کر اس کو قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کے طور پر اگر ایسا کر لیتی ہے تو اس میں میری سمجھ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہمارا صاحب بچوں کو کس عمر سے روزہ رکھوایا جائے؟ لیکن ایسی ہمارے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ کس عمر سے بچے کو روزہ رکھوایا جائے۔ نماز کے بارے میں تو حدیث ہے کہ 7 سال کا بچہ جو جب ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جب 10 سال یا 9 سال کا ہو جائے تو اس کو مارنا بھی چاہیے اگر نماز نہ پڑھے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ بچے کو 7 سال سے عادت ڈالانی چاہیے، لیکن 10 سال کا جب ہو جائے تو نماز میں جس طرح مارنے کا حکم ہے روزہ نہ رکھنے پر مارنے کا حکم نہیں ہے۔ بہرحال جب بچہ بالغ ہو جائے تو ایسی شکل میں اس کو روزہ رکھوانا چاہیے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کوئی ہمارے پاس حدیث میں جو ہے وہ عمر کی قید نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر عورت دن میں پاک ہوئی تو کیا حکم ہے؟ یعنی بقیہ وقت وہ کیسے گزارے؟ دیکھیے اگر عورت دن میں پاک ہو گئی اور ابھی روزے کا وقت باقی ہے، یعنی سورج ڈوبنے میں ابھی وقت باقی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی طرح رہے، لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی نہ رہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے نہیں، ہمارے یہاں جو فتویٰ وہ یہ ہے کہ روزہ کی طرح رہے کا مطلب یہ اس کو رہنا واجب ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے میں بھی وہ کھائے پیے نہیں بلکہ روزے کا احترام کرے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر ایسے وقت میں پاک ہوئی جبکہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، اگر سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس سے پہلے پاک ہو گئی اور اتنا وقت اس کے پاس رہا کہ وہ غسل کر لے اور اللہ اکبر جس کی مقدار بھر ٹائم اس کے پاس موجود ہے تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور اگر دن رات میں وہ پاک ہوئی بہت پہلے اور کاہلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ نہا نہیں سکی اور سحر کا وقت ختم ہو گیا تو بھی لازم ہے کہ روزہ رکھے اور بعد میں سحر کے وقت کے بعد وہ نہا لے۔ پوچھا گیا ہے اگر رات میں بھی پاک ہو گئی مگر کاہلی بھی جو میں نے بتایا وہی دوبارہ سوال آیا ہوا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر 10 دن ہے ضائع تو سحری سے 1 منٹ قبل بھی پاک ہوئی تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب روزے ہمارے عورتوں کو چھوٹ جاتے ہیں، وہ کب تک روزہ رکھنا چاہیے؟ تو ایسی شکل میں بہتر تو یہ ہے کہ جلدی سے جلدی روزہ رکھ لے، لیکن آنے والے رمضان سے پہلے پہلے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے
بعض حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات کے جو روزے چھوٹے رہتے تھے وہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگ روزہ رکھتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں کثرت سے روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ لوگوں نے بتائی ہے کہ شعبان میں آپ روزہ کیوں رکھتے تھے۔ 3-4 سوال ملتا جلتا آیا ہوا ہے کہ شرمگاہ میں دوا کی وجہ سے دوا رکھنا یا انگلی ڈالنا یا دوا یا کوئی چیز چیک کرانا، ان سب کا ایک فارمولا سمجھ لیں۔ ہمارے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ شرمگاہ کے ذریعے بھی، عورت کی شرمگاہ کے ذریعے بھی چیزیں جو ہے وہ پیٹ میں جاتی ہیں، لہذا اگر کوئی چیز ایسی شرمگاہ میں داخل کی گئی جو بھیگی ہوئی ہے یا لیکوڈ ہے تو ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی عورت اپنی انگلی یا کوئی دائی نے چیک کرنے کی غرض سے اس میں انگلی ڈالی ایک مرتبہ اور ڈالنے کے بعد اس نے نکال لیا، جبکہ جب ڈالا تو اس کی انگلی بھیگی نہیں تھی تو ایسی شکل میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے ڈالا، اب انگلی بھیگ گئی اور دوبارہ پھر اس نے ڈال دیا تو ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پالیسی یہ سمجھ لیجئے کہ شرمگاہ میں آگے یا پیچھے وہ دونوں جگہ اگر کوئی چیز ایسی ڈالی جا رہی ہے جو بھیگی ہوئی ہے یا لکوڈ ہے تو ایسی شکل میں جو ہے وہ ڈالنے کے بعد روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ڈالی گئی جو بھیگی ہوئی نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال آیا ہے کہ مولانا صاحب اگر ایک عورت روزہ رکھ لی اور اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ حمل سے ہے تو کیا روزہ توڑ دینا چاہیے؟ اگر وہ ابھی اس کا مطلب حمل فوراً ہوا ہے، اگر وہ سمجھتی ہے یا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھیے اور یہ بات ہے کہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا آپ کی صحت کو، تو پھر ایسی شکل میں روزہ توڑ دے گی اور اس توڑنے پر اس کو کفارہ لازم نہیں آئے گا بلکہ روزے کی قضا ہوگی۔ اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں ایک دن کا معاملہ ہے اور میں روزہ کمپلیٹ کر سکتی ہوں تو ایسی شکل میں جو ہے وہ روزے کو کمپلیٹ کرے گی۔ یہ باتیں چند جو ہے آج آئی ہوئی تھیں، کچھ سوالات اور بھی آئے ہیں یا آنے والے ہیں، تو انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم عورتوں کے بارے میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بہرحال فی الحال میں اسی طرح کی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔